السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 6 جولائی 2020 بروز سوموار، مطالعہ پاکستان کے باب 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات، عنوان مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء کو وضاحت سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ ابتدا شروعات کو کہتے ہیں، ارتقاء کہ یہ کیسے بڑھا، اس نے کیسے ترقی کی، ترقی سے مراد کہ کیسے پیچیدہ ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع ہی سے وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ وجہ تنازع جھگڑے کی وجہ۔ قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی قریباً 80% آبادی مسلمان تھی۔ وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا ڈوگرا راجہ ہری سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے انتہائی عیاری مکاری، چالاکی، ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق حق قرار دینا، بھارت سے کر دیا، الحاق جوڑ دینا، حق قرار دینا، اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قبضہ قائم کر دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، جہاد کوشش کرنا، اور وادی کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ 1/3 یعنی کہ about 30%۔ جی بیٹا، ابھی جو آپ نے نثری پارہ پڑھا، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے ہی وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ بھارت نے کشمیر پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر کی دراصل جو آبادی تھی وہ 80% مسلمان تھی۔ کشمیریوں کی خواہش تھی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے، آزاد کیا جائے، مگر اس وقت کشمیر کا راجہ ڈوگرا، اس نے ہری سنگھ، اس نے چالاکی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے 1/3 حصہ تو آزاد ہو چکا تھا، مگر بقیہ حصہ بھی ہندوستان کے قبضے میں ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ اب بھارت کا ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی۔ چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ آگے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ۔
سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ چونکہ سلامتی کونسل میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو پاکستان نے اپنا یہ موقف پیش کیا کہ بھارت نے کشمیر پر مکاری اور عیاری کو اپناتے ہوئے قبضہ کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وہاں کا راجہ ہندو تھا، ہری سنگھ تھا، مگر در حقیقت کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے یا کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا اختیار کشمیر کے عوام کو ہے جو کہ 80% مسلمان ہیں، نہ کہ ایک حکمران کو۔ جی آگے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے گا۔ استصواب رائے اپنی رائے بیان کرنا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور جنگ بند ہو گئی۔ جی جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیے۔ مبصر تبصرہ کرنے والے۔ جی آگے بھارت کی ٹال مٹول پالیسی۔ جی ان کے ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی امید کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گی۔ استصواب رائے کا میننگ بتا چکا ہوں، اپنی رائے بیان کرنا، بالکل آزاد ہونا۔ جی اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن بھارت اس معاملے میں شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دیں گے، لہٰذا اس نے یعنی بھارت نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے، اٹوٹ انگ یعنی ایسا حصہ جو جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، پاکستان کشمیر کو اپنی شاہ رگ یعنی رگ جاں کہتا ہے اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا کہ بھارت نے کہا نہیں جی یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں، پس ہم استصواب رائے یعنی اپنی رائے بیان کرنا، ووٹ لینا یا عوام کا سن کر اس خطے کا فیصلہ کرنا یہ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہی رہے گا۔ استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے، یعنی کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ جی بیٹا آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ پہلے مختصر سا تعارف پیراگراف میں اور پھر 3 اس کے نکات۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں، کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اور بھارت کی ٹال مٹول پالیسی۔ اس کو 2-3 دفعہ اچھی طرح ریڈ کریں، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ یاد کرنے کے بعد اس موضوع کو ایک دفعہ انشائیہ سوال کی صورت میں اپنی کاپی پر لازمی لکھیے گا، خوش خط لکھیے گا، اس طرح آپ کی سپیڈ کی رفتار
یعنی وہ بھی بہتر ہوگی اور آپ کا خط بھی عمدہ ہوگا۔ میں محمد رمضان آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، تندرست رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔